ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ صحیح بخاری احادیث کی کتب میں ایک بلند مقام رکھتی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب اسے حاصل ہوا ہے۔ امت تمام ائمہ مسلمین اور عوام المسلمین اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح البخاری قرآن کے بعد سب سے اصح ترین صحیح ترین کتاب ہے اور اس کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ تو منکرین حدیث ہمیشہ صحیح بخاری پر حملہ کرتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ صحیح بخاری جو سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے حدیث کی، ہم اس پر حملہ کر کے اس کو مشکوک بنائیں تاکہ باقی ذخیرہ حدیث آٹومیٹیکلی مسلمانوں کی نظر میں مشکوک ہو جائے۔ تو وہ اس طرح کے جھوٹ پھیلاتے ہیں اور اس طرح کی گپیں ہانکتے ہیں اور اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں جو مضحکہ خیز بھی ہوتے ہیں، جو ان کی جہالت کو واضح بھی کرتے ہیں اور ان کی بے عقلی کی دلیل بھی ہوتے ہیں۔ عموماً جو ان کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ ان کے بقول عقلی اعتراضات ہوتے ہیں، وہ لاجیکلی اپنی لاجک کے مطابق وہ صحیح بخاری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اصل اعتراضات تو یہی ہوتے ہیں ان کے کہ ان کی عقل میں، ان کی ناقص عقل میں کوئی حدیث نہیں سما رہی ہوتی تو اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، اور کبھی کچھ۔ اصل میں یہ لوگوں کو جذباتی طور پر اپنی بات کی طرف متوجہ کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے، ورنہ ساری امت 1400 سال سوئی رہی، بھلا ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ائمہ محدثین کو بھی نہیں پتہ چلا کہ صحیح بخاری کی حدیث قرآن کے خلاف ہے یا صحیح بخاری کی حدیث عصمت انبیاء کے خلاف ہے، اس سے نعوذ باللہ انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ جاہل جو ہیں آج کے دور میں اٹھ کے منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ بات قرآن کے خلاف ہے یا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ تو اصل میں یہ ان کی اپنی جو ناقص عقل ہوتی ہے نا، یہ اس کے خلاف ہوتی ہے۔ اٹھدرمی عناد اور صحیح حدیث سے عداوت جو ان کو وراثت میں ملی اپنے آباء و اجداد سے، اسی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کچھ تو ایسے ہیں منکرین حدیث جو بالکل جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جس طرح آپ آج کل فیس بک وغیرہ پہ دیکھتے ہیں، کوئی بھی اٹھ کر منہ اٹھا کر ایسے ہی ایک لفظ بھی عربی کا نہیں آتا تو وہ صحیح بخاری پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو پتہ نہیں غسل کا طریقہ کیا ہے وہ بھی صحیح بخاری پر اعتراض کر رہا ہے، جس کو پتہ نہیں وضو کا طریقہ کیا ہے، جس کو نماز نہیں پڑھنی آتی، جس کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی، جس کو سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں صحیح آتا، وہ صحیح بخاری پر اعتراض کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، دیکھو جی عقل نہیں مانتی، دیکھو جی یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے تقلیدی جمود کی وجہ سے صحیح بخاری پر اعتراضات کرتے ہیں، اور کچھ لوگ معتزلہ اور خوارج اور روافض کے نظریات سے متاثر ہو گئے ہیں اور وہ اپنے حلقے میں اہل علم شمار کیے جاتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری پر اس طرح کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو عقلی اعتراضات کرتے ہیں ہم ان کی بات کریں گے۔ ویسے ہم ان اعتراضات کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک عقلی اعتراضات ہیں، دوسرے تاریخی اعتراضات ہیں، یعنی بعض واقعات کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی تاریخی طور پر یہ مسلمہ حقیقت ہے جبکہ صحیح بخاری میں اس کے خلاف بات ہے۔ اور تیسرے جو اعتراضات وہ اصولی اعتراض، جو ان کے بقول وہ اصول حدیث کی روشنی میں صحیح بخاری پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان سب باتوں کی تھوڑی تھوڑی مثالیں بھی آپ کو دیں گے، خصوصاً جو عقلی اعتراضات عموماً زیادہ وہی ہوتے ہیں تو ہم زیادہ اس پر فوکس کریں گے، اور کچھ 1-2 مثالیں جو ہیں وہ تاریخی اعتراضات کی بھی اور 1-2 مثالیں جو ہیں وہ اصولی اعتراضات کی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو عقلی اعتراضات کی طرف آتے ہیں جن کو قرآن کے خلاف کہہ کر پیش کیا جاتا ہے یا عصمت انبیاء کے خلاف کہہ کر پیش کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک اعتراض
صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو جانے کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری میں 3175 نمبر بھی ہے اور کئی مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو گیا اور اس اثر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا محسوس ہوتا کہ شاید میں نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ اب اس حدیث پر اس قدر واویلا کیا انہوں نے منکرین حدیث نے، اب وہ چاہے احناف کے علماء میں سے ہی کیوں نہ ہوں، جیسا کہ حبیب الرحمن کاندلوی جو ہیں وہ ہیں، اور اس طرح اور بھی کئی ایک ہیں، وہ علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے بھی صحیح بخاری کی جو متفق علیہ احادیث ہیں، صحیح ترین احادیث، ان کو قرآن کے خلاف کہہ کے یہ پروپیگنڈا کیا کہ نعوذ باللہ صحیح بخاری جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم کی جو آیات پیش کرتے ہیں نا وہ کہ مشرکین اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ کہتے تھے، تو تم نے تو گویا مشرکین اور کفار کی بات مان لی ہے اور ان کی بولی بول رہے ہو اور کہہ رہے ہو۔ یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا تھا، قرآن تو کہتا ہے کہ کافر نبی کو جادو زدہ کہتے، سحر زدہ کہتے تھے، تو امام بخاری نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ اور سحر زدہ کہہ دیا۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور، انہوں نے تو باسند حدیث نقل کی ہے، آپ حدیث کے راویوں پر اعتراض کریں، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ائمہ نے بھی یہ حدیثیں نقل کی ہوئی ہیں، امام بخاری کے اساتذہ امام ابن ابی شیبہ وغیرہ انہوں نے بھی یہ حدیث نقل کی ہوئی ہیں، اور ان کے بعد بھی محدثین نے نقل کی اپنی سندوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے کے بغیر۔ تو پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ہی اور صحیح بخاری پر ہی کیسا اعتراض ہے؟ اور جہاں تک قرآن کریم کے خلاف اس کو کہنے کا تعلق ہے، تو پہلے ہی میں یہ شروع میں عرض کر دوں کہ قرآن کریم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے خلاف بات کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈیوٹی اور آپ کا فرض منصبی یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا سورہ نحل میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کا لوگوں کو بیان کر دیں، کھول کھول کر بتا دیں لوگوں کو ان کی طرف اللہ کی کیا وحی نازل ہوئی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، اور آپ ان کو کھول کر بتائیں گے تاکہ وہ اس پر غور و فکر کر سکیں۔ تو قرآن پر تدبر اور تفکر اسی وقت ہو سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ساتھ موجود ہو۔ تو بہرحال قرآن کریم میں جو کفار کی طرف یہ بات منسوب کی گئی اور کہا گیا کہ کفار نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسحور ہیں یا سحر زدہ ہیں، جیسے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 8 میں ہے، وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ظالموں نے یہ کہا، کفار نے، کہ تم ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، سورہ اسراء کی آیت نمبر 101 میں، کہ میرا خیال ہے کہ اے موسیٰ آپ سحر زدہ ہو گئے، آپ پر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ تو یہ جو الزام تھا کفار کی طرف سے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیوں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کیوں جادو زدہ کہتے تھے؟ وہ اصل میں قرآن کریم کو جادو کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم جو ہے وہ جادو ہے، اور اس کے اثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پہلے آپ پر وحی آتی تھی نا، جب آپ پر وحی آتی تھی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو دنیا و ما فیہا سے بالکل لا تعلق ہو جاتے تھے، آپ کو ادھر ادھر کی خبر نہیں رہتی تھی، اب بالکل منہمک ہو جاتے تھے وحی میں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو ہے وہ کافی گراں بھی گزرتی تھی، وحی کا نزول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں بھی پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ کچھ معاملات ایسے تھے جو عام لوگ کفار اس کو مذاق بناتے تھے کہ یہ جادو ہے، یہ دورہ پڑ، نعوذ باللہ، جس طرح آج کل کو بندہ کہہ دے کہ دورہ پڑتا ہے، تو وہ اصل میں اس کو جادو کہتے تھے، یعنی نزول وحی کو، قرآن کے نزول کو وہ جادو سے تعبیر کرتے تھے۔ کفار تو یہ کہتے تو آپ کافروں کی وجہ سے
کیا قرآن کے بھی منکر ہو جائیں گے، وحی کے منکر ہو جائیں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تو اس کو تیز تیز پڑھتے تھے. یہ تو قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے سورہ قیامہ میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ جلدی جلدی قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو آپ تصور کریں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ سخت مشقت میں ہیں اور پسینے سے شرابور ہیں اور ارد گرد کی آپ کو کوئی خبر نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنے ہونٹ ہلا رہے ہیں قرآن کریم کے ساتھ، تو جو کافر ہیں یا دشمن ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وہ اس کو جادو سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ تو آپ پر جادو کا اثر ہے اور اس وجہ سے یہ کلام لوگوں کو سناتے ہیں. تو اصل میں کافروں کا اعتراض یہ تھا. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر اگر کہیں کہ رسول بشر ہے تو آپ بھی رسول کے بشر ہونے سے انکاری ہو جائیں، اور کافر قرآن کو جادو کہیں تو آپ جادو کے ہی انکاری ہو جائیں. تو یہ تو گویا قرآن کریم کا انکار ہوا. کافر تو قرآن کریم کو جادو کہتے تھے نا، تو آپ پھر قرآن کریم کے منکر ہوئے نا اصل میں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے لگتا ہے کہ آپ جادو زدہ ہیں. یعنی ہمیشہ آیات بینات جو ہیں ان کی بنا پر انبیاء کو مسحور کہا گیا، سحر زدہ کہا گیا، جو کہ بالکل غلط بات تھی. رہا جو حقیقی جادو ہے، کیا اس کا اثر انبیاء پر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس بارے میں کہا گیا کہ یہ انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے. انبیاء ایک تو قرآن کے خلاف کہا ان آیات کی وجہ سے، اور دوسرا عصمت انبیاء کے خلاف کہا کہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے. اگر انبیاء پر جادو ہو جائے تو پھر جادو کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر غلط ملط لوگوں کو بتاتے رہیں. حالانکہ ایسا کچھ بھی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آیت غلط بتا دی کسی کو جادو کے اثر کی وجہ سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وحی غلط طور پر بیان کر دی ہو اس جادو کی وجہ سے، اور بعد میں پتہ چلا ہو کہ نہیں اوہو میں نے غلط بیان کر دی. یہ عصمت انبیاء ہے، اور اس میں انبیاء معصوم ہیں، ابلاغ وحی میں ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. ویسے تو شیطان بھی حملہ کرتا تھا لیکن انبیاء کو اللہ رب العزت نے سلامت رکھا ہوا تھا. اسی طرح جادو جو ہے یہ بھی جن اور شیاطین کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عصمت دی وحی کے ابلاغ میں، وہ کبھی بھی ٹریپ نہیں ہوئے شیاطین کی وجہ سے یا جنوں کے عمل کی وجہ سے. باقی ایک بیماری کے طور پر جس طرح بخار ہو جاتا ہے، اس طرح اور بھی عوارض لاحق ہو سکتے تھے، انبیاء کو لاحق ہو جاتے تھے. درد بھی ان کو لاحق ہو جاتی تھی، زخم بھی لاحق ہو جاتے تھے، بخار بھی لاحق ہو جاتا تھا. تو اس طرح جادو کا یہ اثر، صرف اتنا اثر جو صحیح بخاری میں منقول ہوا ہے کہ آپ پر جادو کا اتنا اثر ہوا کہ کچھ کام آپ نے نہیں کیے ہوتے تو آپ سمجھتے کہ شاید میں نے کیے. اچھا، اب صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں حتیٰ کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ، یخیل الیہ، جادو کا اثر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے حالانکہ نہیں کیا ہوتا. تو یخیل الیہ یہ الفاظ ہیں نا صحیح بخاری کے، جن کی بنا پر صحیح بخاری کو قرآن کے خلاف کہا جاتا ہے. تو ہم آپ کو یہ بار بار بتاتے رہیں گے کہ صحیح بخاری پر اعتراض قرآن پر اعتراض، حدیث کا انکار قرآن کا انکار ہے. اب ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ کیا انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کریم تو واشگاف الفاظ میں کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا اور دیگر کئی مقامات پر. تو سورہ طٰہٰ کے الفاظ جو ہیں آیت نمبر 65 اور 66 کے آپ کے سامنے ذکر کریں گے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی. جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ آپ پہلے اپنے جو ہے چیزیں ڈالیں گے میدان میں یا ہم ڈالیں؟ پہلے جو مقابلے کا آغاز کس طرف سے ہوگا؟ پہلی باری کس کی ہوگی؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، تم اپنا جو دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ. فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی. تو اچانک کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرا، یخیل الیہ، یہی الفاظ صحیح بخاری میں ہیں. کتنی مزے کی بات ہے، انکار حدیث انکار قرآن ہے. بخاری پر اعتراض قرآن پر اعتراض ہے، صحیح بخاری پر اعتراض قرآن پر اعتراض ہے. یہ آپ دیکھ لیں، ثابت ہو رہا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے یہ خیال گزر رہا تھا کہ شاید یہ بھاگتے ہوئے سانپ ہیں. حقیقت میں وہ سانپ نہیں تھے، وہ رسیاں تھیں.
موسیٰ علیہ السلام کو کیا خیال آیا ان کے جادو کی وجہ سے؟ یہ الفاظ دیکھیں، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرا کہ شاید یہ سانپ ہیں۔ اور اگلی آیات اگر پڑھیں تو موسیٰ علیہ السلام فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو ڈر محسوس ہوا کہ یہ سانپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ اپنا عصا ڈالیں، تو پھر عصا ڈالا تو وہ سب کو ہڑپ کر گیا، تو ان کا جادو جو ہے وہ ختم ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے تو جاہلو پھر موسیٰ علیہ السلام پر کیسے اثر ہو گیا، پھر ان کی عصمت کے خلاف کیوں نہ ہوا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرا اور موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ تو ایسے ہی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے کہ یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ، آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ شاید میں نے یہ کام کیا ہے لیکن آپ نے نہیں کیا ہوتا، اس سے زیادہ تو کوئی اثر ہوا ہی نہیں جادو کا، یہی تھا نا۔ تو یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہو گیا۔ تو بہرحال ان کی یہ جو ایموشنلی بلیک میلنگ ہے نا ان کی، اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو دراصل قرآن کریم پر حملہ کرتے ہیں، اور آپ نے قرآن کریم کے الفاظ میں دیکھ لیا کہ کسی نبی پر جادو کا اثر ہونا یہ کوئی ان کی عصمت کے خلاف نہیں ہے، ورنہ تو یہ قرآن کریم کا بھی انکار کرے نا کہ قرآن کریم نے اس کا اس بات کیوں کیا ہے۔ دوسری بات، یہ تو ایک اعتراض تھا جادو کے حوالے سے، بہرحال اس پہ بہت زیادہ علماء نے لکھا بھی ہے، اور یہ یاد رکھیں اہل السنہ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے 1400 سال میں اہل السنہ میں سے جو جادو کا انکاری ہو یا انبیاء کرام پر جادو کے اثر ہونے کا انکاری ہو یا اس حدیث کو کہتا ہو کہ یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، کوئی ایک بھی امام محدث مفسر نہیں ملے گا۔ ہاں معتزلہ جو ہیں، گمراہ لوگ جو ہیں، ان کا یہ نظریہ تھا اور اس کا کئی ایک علماء جو ہیں وہ رد کر چکے ہیں۔ خود حنفی علماء بہت سارے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جہال اور بہت بدباطن جو معتزلہ ہیں، یہ ان کا موقف ہے کہ انبیاء پر جادو نہیں ہو سکتا یا اس طرح یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، یہ اہل السنہ کا موقف نہیں ہے۔ بہرحال یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اور ہمارے جو مثالیں ہیں وہ درمیان میں ہی رہ جائیں گی، ورنہ اگر ہم علماء احناف جو ہیں ان کے اقوال پیش کریں تو شاید ہو سکتا ہے گھنٹہ گزر جائے۔ بہت سارے ان کے اقوال اور بہت سارے انہوں نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ یہ باتیں درج کی ہوئی ہیں کہ یہ معتزلہ کا موقف ہے، یہ اہل سنہ کا موقف نہیں، اور خبردار کیا ہے۔ لیکن آج کے بعض جو حنفی ہیں، اپنے آپ کو حنفیت کی طرف منسوب کرنے والے، اصل میں تو حنفی نہیں ہیں، لوگوں نے تو اس پہ بھی مقالے لکھے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا جادو کے انکاری تھے یا انبیاء کرام پر جادو ہونے کے حوالے سے ان کو کوئی ملاحظات تھے، تو انہوں نے ثابت کیا ایسا کچھ نہیں ہے، نہ علماء احناف اس کے انکاری رہے ہیں۔ یہ بعض لوگ جو ہیں یہ آج مثال کے طور پر یہ ایک فوت ہو گئے ہیں احمد سعید چترول گڑھی جو ہیں وہ، اور اس طرح کے کئی اور حبیب الرحمان کاندلوی اور اس طرح کے کئی اس کماش کے لوگ ہیں جو ان احادیث پر اعتراضات کرتے ہیں، لیکن ان کے اعتراضات کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ کوڑے دان میں پھینکنے کے قابل ہیں، کیونکہ امت نے 1400 سال میں کبھی ایسا کوئی نظریہ نہیں رکھا اور کبھی ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اب آتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی عمر جو ہے اس پر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، اور منکرین حدیث جو ہیں ان کے لیے تو یہ گویا کہ ایک سنہرا موقع ہوتا ہے کہ فوری طور پر لپکتے ہیں۔ دیکھیں جی بخاری میں یہ لکھا ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوگی۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہونا، اس کو وہ اتنا واویلا، اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں، طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اور حدیث کے خلاف، حالانکہ وہ جو قرآن کریم کو ماننے کے قائل ہیں کہ ہم قرآن کریم کو صرف مانتے ہیں، تو قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر میں نکاح نہیں ہو سکتا، یا قرآن کریم نے کہاں کوئی عمر مقرر کی ہے کہ یہ عمر ہونی چاہیے، اس عمر میں نکاح ہوگا یا شادی ہوگی یا رخصتی ہوگی، اس سے پہلے رخصتی نہیں ہو سکتی، ایسا کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں؟ اتنا اہم مسئلہ ہے، تو اگر ایسی کوئی حد ہوتی تو قرآن کریم صریحاً اس کا اعلان کرتا اور بتاتا کہ دیکھو یہ تو عمر یہ ہونی چاہیے، اتنی عمر کو پہنچیں گے تو پھر
نکاح کر سکتے ہیں یا رخصتی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اب جو لوگ 18 سال کی عمر کو حد بتاتے ہیں، ان کے نزدیک بھی 18 سال سے ایک دن پہلے جو ہے وہ نکاح حرام ہے، اور ایک دن میں کیا جادو ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے جو 18 سال سے ایک دن پہلے تو بچی تھی، تو ایک دن بعد وہ جناب میچور ہو جاتی ہے اور وہ نکاح کے قابل ہو جاتی ہے۔ اور کئی ممالک جو ہیں ان میں 16 سال کی عمر، اور کئی ممالک میں اس سے بھی کم عمر ہے نکاح کے لیے جو مقرر ہے، یا نکاح جن ملکوں میں نکاح کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ہاں باقاعدہ جو مرد و خواتین کا آپس میں جائز جو تعلق ہے اس کی عمر اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے، 16 سال سے بھی کم ہے۔ اور ہمارے پنجاب میں 16 سال کی عمر کو عدالتی طور پر نکاح کے لیے درست قرار دیا گیا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو جو 16 سال قرار دیتے ہیں ان کے لیے پھر 16 سال سے ایک دن پہلے جو ہے 15 سال 11 مہینے اور 29 دن ان کے نزدیک وہ حرام ہوتا ہے، اور ایک دن میں ایسا جادو ہو جاتا ہے کہ وہ میچور ہو جاتی ہے لڑکی، اور اس سے نکاح جائز اور شادی رخصتی جائز ہو جاتی ہے۔ یہ پھر اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 4 میں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، ایسی عورتیں جن کا حیض گزر چکا، یعنی ان کی عمر ہی گزر چکی ہے، اب حیض آنا ان کو بند ہو گیا ہے، پیریڈز نہیں آتے، تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن، اور ایسی لڑکیاں جن کو ابھی تک حیض آیا نہیں ہے، یعنی وہ اس عمر کو نہیں پہنچی بلوغت کو، ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ قرآن تو ایسی عورتوں کی عدت بتا رہا ہے، اور عدت آپ کو پتہ ہے نکاح کے بعد ہوتی ہے اور رخصتی کے بعد ہوتی۔ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور بغیر رخصتی کے کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ایک عورت، ایک لڑکی جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہے، جس کو پیریڈز بھی نہیں آئے ہیں، وہ اگر اس کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے اور اس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ سائنس اور مشاہدہ بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہے، سائنس قطعاً اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتی، اور مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے آن دی ریکارڈ ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو 9 سال کی عمر میں مائیں بن چکی ہیں۔ ابھی آپ گوگل کریں کہ سب سے کم عمر جو ہے، ینگیسٹ مدر جو ہے وہ دنیا میں کون سی ہے، تو آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ 9 سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی، تو جناب ماں بننے کا عمل ہے بلوغت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے بلوغت کو بھی شرط قرار نہیں دیتا قرآن، اور ویسے تو 9 سال کی عمر میں عورت ماں بن جاتی ہے، تو ماں کیسے بنے گی جب وہ بالغہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ماں بننے کا عمل جو ہے، بچے کا جو پیدائش کا عمل ہے اور حمل ہے، وہ جب تک عورت بالغ نہ ہو، لڑکی بالغہ نہ ہو، اس وقت شروع نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سال کی عمر میں وہ بلوغت کو پہنچی، تب پھر 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا اور وہ 9 سال کی عمر میں ماں بنی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مشاہدہ بھی یہ بات بتاتا ہے کہ عورت نکاح کے قابل اور ماں بننے کے قابل وہ 9 سال کی عمر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کوئی عمر مقرر نہیں کی، بلکہ اہلیت اور صلاحیت کو بنیاد بنایا ہے۔ اہلیت اور صلاحیت اگر 9 سال کی بچی میں پیدا ہو جاتی ہے، میچور ہے وہ عقلی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، تو اس کا نکاح کیا جائے، اس کی رخصتی ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ 18 سال میں بھی نہیں پیدا ہوتی، اہلیت اور صلاحیت، مثلا صحت ہی اتنی کمزور ہے کسی لڑکی کی، عقلی طور پر وہ بہت پسماندہ ہے، تو ایسی عورت کا نکاح کوئی بھی جائز نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں درست کہے گا اس کو، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوئی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کے نکاح پر اعتراض کیا جاتا ہے، ان کو دیکھیں، وہ تو ایک یعنی عام خاتون نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے بارے میں فرمایا لستن کاحد من النساء، آپ کا عام عورتوں سے کیا مقابلہ، عام عورتوں کی طرح تو آپ ہیں ہی نہیں۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ان میں سے بھی ایک بلند مقام رکھتی ہیں ازواج مطہرات میں سے بھی، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، 18 سال عمر ہے ان کی ساری، تو 18 سال کی عمر میں وہ معلمہ کائنات ہیں، لوگ ان سے آ کر حدیثیں سنتے ہیں، ان سے مسائل سمجھتے ہیں اور قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں ان سے آ کے، تابعین
صحابہ کرام اپنے مسائل ان کے پاس پیش کرتے ہیں اور ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجتے ہیں لوگوں کو کہ ان سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا معمولی خاتون نہیں تھیں. وہ فہم و فراست میں اور اپنی عقلی بالیدگی میں وہ 9 سال کی عمر میں بہت اعلیٰ پائے کی ایک مچور خاتون تھیں، اور پھر جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط تھیں. عرب معاشرے میں اور ہمارے آج کل معاشرے میں دیکھیں، ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں یہ 14 سال کی لڑکیاں تو بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں. 14 سال کی لڑکی جو ہمارے معاشرے میں اس گئے گزرے ہمارے ناقص خوراکوں کے دور میں اور اس طرح، تو وہ عرب کا معاشرہ جہاں، اور آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ کتنے مضبوط ہوتے تھے، اور وہ عرب کا معاشرہ اور ان کا رہن سہن عربوں کا، اور پھر خاص افراد جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی جن پر عنایت ہوتی ہے، بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے اس کے اندر قوت اور استعداد جو بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسمانی طور پر، وہ جوانوں کو بھی کاٹ رہا ہوتا ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک نارمل یا عام خاتون نہیں تھیں، وہ بہت اوپر تھیں فہم و فراست میں بھی اور عقلی بالیدگی میں بھی اور جسمانی صحت میں بھی. تو ان کی اگر رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو گئی ہے تو اس پر طوفان کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر کوئی اگر حنفی آج انکار حدیث کے رو میں بہہ کر یہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو اپنے کبار علماء کی عقل پہ رونا چاہیے کہ جنہوں نے ساری مطلب پوری تاریخ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک جتنے بڑے بڑے کبار احناف علماء ہیں، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کا پہلو اس سے نکلتا ہے یا یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، یہ جو قرآن کے خلاف ہے، تو ان کو کیوں سمجھنا ہی. آج ایک بندہ اٹھ کے جناب وہ اچھلتا ہے ممبر پہ اور منکر حدیث بنا بیٹھا ہے، ویسے تو وہ بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے اور لوگ بھی اس کو عالم سمجھتے ہیں. وہ ممبر پہ اچھل کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جی امام بخاری نے جناب منکرین جو ہے ملحدین کے ہاتھ میں جناب وہ یہ دے دیا ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس طرح کی جو یعنی یہ ہم تو ان کو بکواسات کہیں گے. انشاءاللہ ہم اس پہ ایک مفصل سیریز بھی تیار کریں گے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس حوالے سے. تو یہاں ہم اتنا ہی بتانا چاہیں گے کہ نہ تو قرآن کریم کے یہ خلاف ہے، نہ انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے، اور نہ اس میں کوئی اور ایسا کوئی پہلو ہے. اگر ہوتا تو امام بخاری کو نظر آتا، امام مسلم کو نظر آتا، ائمہ دین کو، اور بعد میں جو محدثین ہیں ان کو نظر آتا، احناف کے کبار علماء ان کو نظر آتا. وہ اس حدیث کو قلم زد کرتے اور لکھتے کہ یہ تو کوئی جھوٹ شامل ہو گیا ہے نعوذ باللہ بخاری میں، یا یہ کسی نے گھڑ کر ڈال دیا ہے. آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ جو ہلا قسم کے وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو درج ہی نہیں کیا تھا، یہ بعد میں کسی نے ڈال دی. اور بھائی صحیح بخاری متواتر اور متداول ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر آج تک ہر اب آج مثال کے طور پر ہر ادارے میں پڑھائی جا رہی ہے، تو کیا اس میں کوئی حدیث ڈال سکتا ہے کوئی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان سے پڑھنے والوں کی تعداد بے شمار ہے. اور پھر آگے سماع ہر دور میں آپ دیکھیں صحیح بخاری کے سماع کو کس قدر اہمیت دی جاتی تھی. اس وقت تک کسی کی علمی قابلیت کا اعتراف ہی نہیں کیا جاتا جب تک صحیح بخاری کا اس نے سماع نہیں کیا ہوتا تھا، اس کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا تھا. آج بھی یہی حال ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ چپ کر کے ایسے کہ متواتر اور متداول کتاب کے بارے میں یہ کہہ دیں؟ پھر کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہماری ہدایہ میں جھوٹ شامل ہو گئے ہیں، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری فقہ گھڑ کر کسی نے ڈال دی؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو بہرحال اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے. باقی باتیں جو ہیں آگے ہم کریں گے اس حوالے سے، تاریخی اصولی اعتراضات کے حوالے سے یا تاریخی اعتراضات کے حوالے سے. ایک اور اعتراض جو صحیح بخاری پر کیا جاتا ہے، وہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب وحی آئی اور پھر بند ہو گئی تو آپ بہت پریشان ہو گئے، اور پریشانی کی وجہ سے آپ نے ارادہ کیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دوں، یعنی خودکشی کر لوں. یہ الفاظ ان پر بہت بڑا طوفان اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو نبی کی توہین صحیح بخاری میں، اور اس طرح کی باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو قطعاً صحیح نہیں کہا، اور نہ امت اس کو صحیح کہتی ہے.
خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیچھے حدیث نقل کر رہے ہیں اور وہ پوری سند کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سند بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا اور انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس حدیث کو نقل کیا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہی ہیں۔ لیکن یہاں جب یہ الفاظ ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود بتایا کہ یہ الفاظ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں حتی حاضین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا، امام زہری کا قول، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم میں اس قدر پریشان ہوئے کہ غدا منہ مرارن کئی یتردى من رؤوس شواہق الجبال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ امام بخاری نے اس کو صحیح کہا، امام بخاری تو بتا رہے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، یہ امام زہری کو کہیں سے پہنچی ہے، یہ کوئی پتہ نہیں کہاں کس نے پہنچائی ہے، تو اس کی تو سند ہی نہیں ہے۔ امام بخاری خود بتا رہے ہیں ابھی بے سند بات ہے، امام زہری کے آگے اس کی کوئی سند نہیں ہے، امام بخاری بتا رہے ہیں۔ اور امت نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے، امت جو کہتی ہے، صحیح بخاری کا نام جو ہے الجامع المسند صحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ یہ جامع کتاب ہے جو کہ صحیح بھی ہے، صحیح حدیث مسند ہے یعنی با سند ہے، اور متصل سند کے ساتھ جو روایات ہیں ان کو صحیح کہا امام بخاری نے، اور اسی پر امت کا اجماع ہوا۔ اور اس بات کا ہم اظہار پہلے جو لیکچر تھا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے تعارف، اس میں بھی ہم کروا چکے ہیں کہ جو معلق روایات ہیں یا اس طرح بے سند روایات ہیں، بلاغات وغیرہ ہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ تو امام بخاری کے نزدیک صحیح ہیں اور نہ امت کا ان پر اتفاق ہے۔ وہ اگر ان کی کوئی صحیح سند دوسری جگہ ملتی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا اور پرکھا جائے گا، صحیح سند ہے تو اس کو مانا جائے گا، صحیح سند نہیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلاغات میں شمار کیا ہے، اس کو مسند نہیں کہا، نہ اس کو صحیح کہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو کوئی پہاڑ نہیں گرتا بھائی۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بالکل آغاز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے زیادہ ملے ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو مکی دور میں جو آیات اور جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں عقیدہ آخرت، قرآن کریم، اللہ رب العزت کی حقانیت، توحید، عقیدہ آخرت وغیرہ یہ چیزیں اس کا موضوع تھیں۔ احکامات جو ہیں وہ اس وقت نازل نہیں ہوتے تھے زیادہ تر۔ اور پھر یہ جو حدیث ہے، جس حدیث میں یہ ٹکڑا ہے، یہ حدیث بالکل ابتدا کی ہے، جب ایک دفعہ وحی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر رک گئی ہے، یہ اس دفعہ، اور اس میں بالکل یہ الفاظ موجود اس روایت میں کہ اول ما بدی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، سب سے پہلے جو وحی کی ابتدا ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم پر وہ ایسے ہوئی، اور اس کے بعد پھر اچانک وحی رک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ آئے۔ اگر یہ الفاظ ثابت بھی ہوں تو یہ بالکل ابتدا کے ہیں، اس وقت خودکشی کی حرمت کہاں تھی؟ یا تو آپ یہ ثابت کریں نا خودکشی کی حرمت نازل ہو چکی تھی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کا ارادہ کر لیا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے تو کیا آپ ایسی کوئی تمنا نہیں کر سکتے تھے؟ سورہ تحریم کا مطالعہ کریں، جہاں واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام قرار دے رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی؟ شاہد تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کسی حلال چیز کو اپنے اوپر بھی حرام نہیں قرار دے سکتے۔ تو جب اللہ رب العزت یہ فرما سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا کر سکتے ہیں بلکہ اظہار کر سکتے ہیں کہ آج کے بعد شاید میرے اوپر حرام ہے، تو جو چیز ابھی تک جس کی حرمت نازل ہی نہیں ہوئی، جو اللہ رب العزت نے ابھی حرام ٹھہرائی نہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا اور نبی کو بتایا ہو کہ خودکشی حرام ہے، اس کا اگر ارادہ کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی پہاڑ نہیں گرتا اور حدیث پہ کوئی حرف بھی نہیں آتا ہے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت بھی نہیں ہے اور نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صحت کا دعویٰ کیا ہے، لہٰذا امام بخاری اور یا صحیح بخاری پر اس کو اعتراض بنانا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے اور کم علمی اور جہالت ہے۔ اس کا نہ تو صحیح بخاری پر کوئی اثر پڑتا ہے نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر۔ اب ایک اور روایت ہے جس کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں منکرین حدیث، ویسے تو بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ہم تھوڑی تھوڑی مثالیں ذکر کر کے جلد اپنی بات کو ختم کرنا چاہیں گے۔ ایک بندریہ کو رجم کرنے کے بارے میں کہ عمر بن میمون
بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر میں تھے اور راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ بندر جمع ہیں. دو بندروں نے آپس میں تعلق قائم کیا، ایک بندریہ تھی ایک بندر تھا، مذکر مؤنث تھے. تو انہوں نے اس بندر کو پکڑا جس نے زنا کیا تھا اور اس کو وہ رجم کر رہے تھے، یعنی پتھر مار مار کر اس کو مار رہے تھے. ان کے سامنے انہوں نے اس کو رجم کر دیا. اس پر وویلا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو جی یہ کتنی مزہ کا خیز بات ہے جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ احکامات جو ہیں یہ رجم وغیرہ کے یہ تو انسانوں کے لیے ہیں، اور منکرین حدیث تو ویسے رجم کو نہیں مانتے، اس کے انکاری ہیں. تو اس کو اور زیادہ مذاق بناتے ہیں کہ دیکھو جی یہ رجم ثابت کرنے کے لیے جی بندروں کو رجم کروا رہے ہیں، اور دیکھو جی بندروں کے لیے کب یہ شریعت آ گئی جی، بندر کہاں سے قرآن پڑھتے ہیں جی. وہ اس طرح کی بہت زیادہ بکواسات اور خرافات بکتے ہیں. ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے لوگوں کو اپنا دین سمجھانے کے لیے بندروں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ ایک زنا کرنے والے بندر کو رجم کریں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ اور یہ کوئی ایسی انہونی ہے کہ جو آپ کو قرآن کے خلاف لگتی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں. قرآن کریم کا انکار، اور ہم پہلے جو کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا انکار قرآن کا انکار، اور صحیح بخاری پر اعتراض قرآن پر اعتراض ہے. آپ سورہ مائدہ پڑھیں، آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ جو ہے حقیقی واقعہ وہ آپ لوگوں کو سنائیں کہ دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں ہوئی. ایک نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، دوسرے نے کہا کہ قتل کر دو گے بھی کیوں کرو گے، قربانی تو اللہ متقین کی قبول کرتا ہے، اور اگر تم قتل کرو گے تو پھر اپنی جان پر ظلم کرو گے. تو بہرحال یہ بات چیت ہوئی. آگے جب واقعی ایسا ہو گیا، آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں. پہلا قتل ہے، پہلی وفات ہے زمین پر. اب میرا بھائی میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، میں اس کو کیا کروں، اس سے آگے کیا کروں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. یہ منکرین حدیث کی عقل پر، ان کے فہم پر یہ زبردست تمانچہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا. تم کہتے ہو قرآن کے خلاف ہے، اور تمہاری اپنی عقل قرآن کے خلاف، تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو بھائی کے دفن کا طریقہ بتانے کے لیے کوے کو بھیجا، اور اس کوے نے کیا کیا، دوسرے کوے کو قتل کیا، اور اس کوے کو قتل کر کے اس نے زمین میں گڑھا کھودا اور اس میں اس کو دفن کیا. اور اس سے پتہ چلا آدم علیہ السلام کے بیٹے کو کہ میں نے کیا کرنا ہے، اپنے بھائی کو کیسے دفن کرنا ہے. اور اگر دفن کا طریقہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت کسی کوے کو مقرر کر سکتا ہے، تو پھر کیا رجم کا طریقہ بتانے کے لیے کسی بندر کے دل میں ایسی بات ڈال کے، بندروں کے دل میں ڈال کے کسی بندر کو رجم کیا جانا، یہ قرآن کے خلاف ہے یا تمہاری عقل قرآن کے خلاف ہے؟ اب کرو نا انکار قرآن کا بھی، یہی بکواسات قرآن پر بھی کرو نا، تاکہ تمہارا جو کفر ہے وہ واضح ہو. لوگوں کے سامنے صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہو اور قرآن کہتے ہو کہ امام بخاری نے قرآن نہیں پڑھا تھا. تم نے قرآن نہیں پڑھا. اصل میں منکرین حدیث سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں قرآن سے، انہوں نے کبھی نہیں قرآن پڑھا ہوتا. جو کہتے ہیں نا کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، وہ دراصل صرف شیطان کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اور اس کی مثالیں ہم پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں. ایک دفعہ میں رحیم یار خان میں گیا تو وہاں ایک منکر حدیث سے بات ہوئی، اور وہ کہتا کہ نماز، یہ جو رکوع سجدے والی نماز مسجد میں تم پڑھتے ہو، یہ ملا کی نماز ہے، یہ نماز کی صلاۃ نہیں ہے، یہ قرآن کی صلاۃ نہیں ہے. اور میں نے اس سے کہا کہ چلو قرآن کریم نکالو، 5واں پارہ نکالتے ہیں، اور آپ قرآن کریم وہ لاؤ جو ترجمہ تم پڑھتے ہو، جو تمہارے کسی بڑے نے کیا ہے اور جس کو تم اتھینٹک سمجھتے ہو، جس میں تم یہ نہیں کہو گے کہ کیونکہ تمہیں تو عربی آتی نہیں، ظاہر ترجمہ پڑھو گے نا تو تمہیں پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے. تو اپنا معتمد علیہ ترجمہ لے آؤ. وہ اندر گیا اور قرآن کریم لے آیا، ترجمے والا مترجم تھا، اب مجھے یاد نہیں کون سا ترجمہ، اس نے کہا کہ مجھے اس ترجمے پر اعتماد ہے. تو میں نے 5واں پارہ نکالا، نماز خوف کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو طریقہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب آپ دشمن سے مقابل کھڑے ہوں اور پھر اچانک نماز کا وقت آ جائے تو آپ 2
گروہوں میں تقسیم کر لیں صحابہ کرام کو، ایک گروہ ایک صف آپ کے ساتھ آ جائے، وہ ایک رکعت پڑھے، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، جب وہ سجدہ کر لیں نا، یعنی ایک رکعت پڑھ لیں تو وہ پھر دوسری جگہ پہ چلے جائیں دشمن کے سامنے، اور دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی جو صف ہے وہ آپ کے ساتھ آ کے دوسری رکعت پڑھ لے۔ میں نے کہا دیکھو سجدے کا ذکر تو قرآن میں آ گیا کہ جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو وہ پیچھے چلے جائیں اور دوسرے ان کی جگہ پر آ جائیں، تو پڑھو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تم کہتے ہو یہ ملا کی نماز ہے رکوع سجدے والی، تم قرآن پڑھا تم نے؟ وہ حیران، جو لوگوں کو دعوت دیتا تھا کہ آؤ صرف قرآن پڑھو اور صرف قرآن پر عمل کرو، یہ حدیثیں جو ہے نا اس سے افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اس جاہل کو اتنا نہیں پتا تھا کہ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ حیران ہو گیا اور کہتا ہے کہ میں اس پر مزید غور کروں گا۔ میں نے کہا کرتے رہو اب غور۔ تو بہرحال یہ سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں قرآن سے، جو صرف قرآن کو پڑھ کر حدیث کو رد کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ یہی اعتراض، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، حدیث صحیح بخاری کی، یہ اعتراض وہ کرتے ہیں اپنی تقلید کی بنا پر، خالص تقلید کی بنا پر، کیونکہ ان کی فقہ کے خلاف آ رہا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ احناف نے حدیث مسرات پر اعتراض کیا ہے۔ حدیث مسرات صحیح بخاری میں 2148 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی اونٹنی یا کسی بکری وغیرہ کو تم دودھ اس کا روک کر نہ رکھو، یعنی بیچنا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 دن اس کا دودھ نہیں نکالتے تو اس کے تھن بڑھے ہوئے ہوں گے، گاہک دیکھ کر بہت راضی ہوگا، اس سے کہیں گے کہ آپ دودھ نکال کے دیکھو جی کتنا دودھ دیتی ہے ایک ٹائم کا، وہ نکالے گا، وہ کہے گا ماشاءاللہ اس نے تو بالٹی بھر دی اور اتنا دودھ دے دیا ہے۔ اور جب وہ گھر لے کر جائے گا اور پتہ چلے گا کہ اس کا دودھ تو آدھا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ دودھ تو کئی وقتوں کا اور کئی دنوں کا روکا ہوا تھا نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ دہی نہ کرو، اور اگر کوئی دھوکہ کر دے ایسا اور کوئی شخص خرید لے ایسا جانور اور بعد میں اس کو پتہ چلے کہ یہ تو دھوکے سے دودھ روکا ہوا تھا اور اس کا اصل دودھ وہ کم ہے، تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو رکھ لے کہ چلو دھوکہ جو اس نے دینا تھا دے دیا ہے، اب میں اس کے ساتھ گزارا کرتا ہوں، اور چاہے تو واپس کر دے اس کو، وہ پابند ہے جانوروں کو واپس رکھنے کا، اس کے ساتھ کھجوروں کا ایک سا اسے دے دے، کھجوروں کا ایک سا جو ہے وہ اس کو دے دے، کوئی مطلب 2-2.5 کلو کھجوریں بنتی ہیں، وہ جا کے اس کو دے، اس کے متھے مارے کہ یہ رکھو کھجوریں اور جانور بھی رکھو اور میرے پیسے واپس دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب احناف کہتے ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے، یہ قیاس کے خلاف ہے اور یہ قرآن کے خلاف ہے۔ حیران ہونے والی بات ہے۔ اور پھر اور کوئی بہانہ نظر نہیں آیا تو کہا کہ اس کے جو راوی ہیں نا اس حدیث کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ غیر فقیہ ہیں، وہ تو ان کو سمجھ بوجھ ہی کوئی نہیں تھی کہ ان کے سر سے کیا نکل رہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں یہ نور الانوار اور اصول الشاشی جو معتبر ترین کتابیں ان کی اصول کی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ وعلی ھذا ترک اصحابنا روایت ابی ہریرہ فی مسألۃ المسرات بالقیاس، ہم نے قیاس کی وجہ سے، یعنی یہ عقلی ڈھونگ کی وجہ سے ہم نے اس حدیث کو رد کر دیا اور ترک کر دیا ہے۔ اور جناب سرفراز صفدر دیوبندی صاحب جو ابھی پاکستان میں ہی فوت ہوئے ہیں، بہت ان کو متکلم اسلام بھی کہتے ہیں اور اہل سنت کے بھی امام اپنے آپ کو، مطلب احناف ان کو کہتے ہیں، دیوبندی حضرات، وہ کہتے ہیں یہ حدیث قرآنی ضابطے کے خلاف ہے، قرآنی ضابطے کے متعارض ہے۔ وہ ضابطہ کون سا ہے؟ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، کہ تم اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنی کسی نے کی ہے۔ تو جب تم نے دودھ اس کا زیادہ نکالا، آپ دیکھ رہے ایک جانور کا 10 کلو دودھ تھا بھینس گائے کے نیچے کم از کم، اس نے 2-3 دنوں سے روکا ہوا یا 2 ٹائموں کا روکا ہوا تھا، آپ نے دودھ دھویا اور 10 کلو دودھ نکلا، اور 10 کلو دودھ آپ واپس کرنے گئے ہیں تو اس کو ایک سا کھجور دے کے 2.5 کلو کھجوریں دے کے 10 کلو دودھ آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ دودھ تو 10 کلو آپ نے یا 2 ٹائم آپ نے رکھ لیا یا 3 ٹائم آپ نے اپنے پاس رکھا اور اس کا دودھ استعمال کیا، اور آپ کو پتا چلا کہ نہیں دودھ تو واقعی کم ہے اور اس کو واپس دینے گئے اور آپ نے صرف 1 سا کھجوریں دی ہیں، یعنی 2.5 کلو کھجوریں دے کے آپ اس کا 10-20 کلو دودھ جو ہے وہ کیسے ہضم کر سکتے ہیں؟ یہ اعتراض ہے، کہتے ہیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ حالانکہ ہم زیادہ بات تو نہیں کرتے اس پہ، تفصیل میں بھی نہیں جاتے، صرف مثال ہی بتا رہے تھے نا آپ کو۔ پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ جو دھوکہ دے رہا ہے ظالم شخص، اس کا حق ہے کہ اس کو اس کا جو ہے وہ معاوضہ پورا دیا جائے۔ اس نے بھی تو اس کی رقم لی ہے، اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کے جذبات سے کھیلا ہے اور اس کو پریشان کیا ہے،
اور پھر دیکھیں کہ جانور کو لے کے جانے اور لے کے آنے کا آج کے دور میں ٹرانسپورٹ کا بھی خرچہ اس نے کیا ہوگا، یا پیدل بھی لے کے گیا ہے تو مشقت ہوئی ہے، اور جانور اس نے تلاش کرنے میں، اس تک پہنچنے میں اور پھر واپس لانے میں کتنی اس کو مشقت ہوئی، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو آپ اپنی عقل کو حاکم بنا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ۔ اور رہا یہ اعتراض کہ یہ امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فقیہ نہیں تھے اور انہوں نے غلط طور پر اس حدیث کو روایت کر دیا، یہ کتنا بڑا یعنی دغا بازی والا طریقہ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت کو سلام کہ انہوں نے صحیح بخاری میں جو الفاظ درج کیے نا حدیث کے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہی الفاظ نقل کیے، ان کا فتویٰ نقل کیا صحیح بخاری میں 2149 نمبر پہ۔ تو یعنی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد سیدھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نقل کر دیا کہ وہ تو فقیہ ہے نا تمہارے نزدیک بھی، وہ بھی یہ فتویٰ دے رہے ہیں۔ فقہا صحابہ میں یہ اعلیٰ مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیتے ہیں، اور ہے بھی۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ان کو غیر فقیہ کہو گے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کو کیا کہو گے؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ایک سا کھجور ہی دینی ہے، چاہے کتنا بھی دودھ آپ نے استعمال کیا ہے، وہ آپ نے جانور واپس کرنے کے لیے ایک سا کھجور دینی ہے اور اپنی پوری قیمت واپس لے لینی ہے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر زبردست علمی تمانچہ ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا صحیح بخاری پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ خود مانتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود فقیہ ہیں اور ان کا فتویٰ بھی ہے، تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کر ان کی توہین کر کے حدیث کو رد کرنا، کہنا کہ یہ قیاس کے خلاف ہے، قرآنی ضابطے کے خلاف ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کیا قرآن نہیں آتا تھا؟ فاتدوا علیہ بمثل ما تدا علیکم، انہوں نے نہیں پڑھا تھا؟ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا تھا قرآن؟ تمہیں یہ کہاں سے تم نے یہ سمجھ لے لی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو رد کرتی ہے؟ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ صحیح بخاری پر جو اعتراضات ہیں یہ فقہی جمود کی وجہ سے جو جھوٹے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ اسی طرح مال غنیمت میں سوار کا حصہ اور پیدل کا حصہ یہ الگ الگ شریعت میں مقرر کیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیدل تھا اس کو ایک حصہ دیا اور جو سوار تھا اس کو 3 حصے دیے۔ سوار کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصہ۔ کیا مطلب ہوا کہ ایک جو سوار ہے یعنی ایک شخص ہے مجاہد، اس کا 1 حصہ اور اس کے گھوڑے کے 2 حصے۔ اب اس کو کہا کہ یہ تو ہماری عقل کے خلاف ہے۔ اور ایک حنفی عالم جو ہے وہ اس حدیث کے حوالے سے لکھتا ہے الاختیار لتعلیل المختار، یہ ایک کتاب ہے، ایک حنفی امام ہیں، انہوں نے لکھا کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے بھئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ وَلِأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالْفَارِسِ أَعْظَمُ مِنَ الْفَرَسِ، کہ جو مجاہد ہے اس سے جنگ میں جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ گھوڑے کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجاہد کا حصہ کم اور گھوڑے کا زیادہ ہو جائے، گھوڑے کے 2 حصے اور مجاہد کا 1 حصہ؟ کہتے ہیں ہماری عقل ہی نہیں مانتی بھئی، یہ کیسے ہو جائے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ اکیلا گھوڑا جو ہے اس کا تو کوئی بھی مطلب فائدہ ہی نہیں ہے نا، گھوڑے کا فائدہ تو مجاہد کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو پھر مجاہد کا حصہ کم کر دیا آپ نے اور گھوڑے کا حصہ زیادہ کر دیا، ہم نہیں میں مانتے۔ فلا یجوز ان یستحق الفرس اکثر من صاحبہ، ہم یہ درست نہیں سمجھتے کہ گھوڑے کا حصہ جو ہے وہ اپنے مالک کے حصے سے کم ہو۔ ولأنہ لا یجوز تفضیل البہیمۃ علی الآدمی، کہتے ہیں اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ آدمی سے بہتر کر دیا آپ نے، گھوڑے کو اچھا سمجھ لیا، آدمی سے بھی اس کو 2 حصے دے دیے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، دیکھیں کتنی ان کی عقل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چیلنج کرتی ہے۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس کام کرتا ہے، وہ مشین سے کام کرتا ہے، اس کا کام ہو سکتا ہے 10 گنا زیادہ ہو ایسے شخص سے جو ہاتھ سے کام کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک شخص ہے جو پیدل آپ کا کام کرنے جاتا ہے اور ایک کہتا ہے میرے پاس بائک ہے، موٹر سائیکل ہے، یا میرے پاس گاڑی ہے، میں تیز ترین کام کروں گا، وہ ہو سکتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ کام کر لے۔ تو کیا آپ یہی سمجھتے رہیں گے کہ جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے کاریگر، ہم نے اس کو 1000 روپے دہاڑی دی ہے، اور جو مشین سے کام کرنے والا اس کو ہم نے 3000 دے دی، تو یہ تو گویا مشین کی قیمت بندے سے زیادہ ہو گئی؟ اور بھئی مشین بندے نے استعمال کی ہے نا، مشین بندے کی ہی ملکیت ہے اور بندہ ہی مشین سے کام لے رہا ہے۔
تو اسی طرح اگر مجاہد گھوڑے سے کام لیتا ہے اور وہ زیادہ کام کرتا ہے اور شریعت نے اس کو زیادہ حق دے دیا ہے، تو گھوڑے کی کون سی اپنی ملکیت ہے؟ گھوڑے نے کوئی درہم و دینار چوا لینے ہیں؟ گھوڑے کی اپنی ملکیت کوئی نہیں ہوتی، وہ تو خود آدمی کی ملکیت ہے، اور جو گھوڑے کو چیز ملے گی وہ اصل میں اس آدمی کو ہی مل رہی۔ تو گویا کہ مجاہد کو ہی حصے دیے گئے ہیں 3، نہ کہ گھوڑے کو مجاہد سے جو ہے نا وہ زیادہ اعلیٰ یا افضل قرار دیا گیا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث کے الفاظ ان میں وہم ہو گیا ہے راوی کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت دیکھیں، انہوں نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں، اور آگے امام نافع جو ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد نافع، ان کا جو قول نقل کیا ہے وہ خود اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ فسرہ نافع فقال ان کان مع الرجل فرس فلہ ثلاثۃ اسهم، اگر بندے کے ساتھ گھوڑا ہے تو اس کے 3 حصے ہیں۔ فإن لم يكن له فرس فله سهم، اور اگر وہ پیدل ہے بغیر گھوڑے سواری کے ہے تو اس کو 1 حصہ ملے گا۔ ایک تیر سے 2 شکار کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک تو ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں کہ حدیث میں وہم ہو گیا کسی راوی کو، کہ نافع جو ہیں وہ کھول کر بیان کرتے ہیں کہ 3 حصے ہیں، لہذا 2 حصوں کی بات جو کرتے ہیں کہ جی اصل میں 2 حصے تھے، وہ 3 کسی راوی نے غلطی سے کہہ لیا۔ تو نافع رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مراد 3 حصے ہیں، 2 نہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے جو الفاظ یہاں بولے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بندے کے ساتھ گھوڑا ہے تو بندے کے 3 حصے ہیں، یعنی مجاہد کے 3 حصے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ گھوڑے کو 2 حصے دے دیے اور مجاہد کو 1 حصہ دیا اور گھوڑے کو افضل کر دیا، یہ بھی امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر کے اس کا بھی رد کر دیا کہ عقل کے اندھو، یہ گھوڑے کے حصے اصل میں اسی مجاہد کے حصے ہیں۔ ایک مجاہد کو زیادہ جہاد میں حصہ ڈالنے کی وجہ سے 3 حصے دے دیے اور ایک کو 1 حصہ دے دیا کم حصہ ڈالنے کی وجہ سے، تو اس میں کون سا اعتراض آیا؟ اور پھر ان کی عقل دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا، ابھی پیچھے آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہے تھے کہ گھوڑے کو آدمی سے افضل کر دیا، یعنی یہ گھوڑے اور آدمی کا مقابلہ کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مقابلہ سرے سے تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ حصہ مجاہد کا ہی تھا۔ لیکن انہوں نے چونکہ مقابلہ کیا تو ہم نے پوچھا آپ کے پاس کیا حل ہے بھئی؟ تو کہتے ہمارے پاس حل ہے۔ کیا حل ہے جی؟ بھی جو 1 حصہ مجاہد کو ملنا ہے تو 1 ہی گھوڑے کو ملے، تو جو سوار ہے اس کو 2 حصے ملے اور جو پیدل ہے اس کو 1 حصہ ملے۔ کیوں؟ گھوڑے اور آدمی کو برابر تم نے کر دیا، تمہاری ٹیڑھی عقل نے گھوڑے اور آدمی کو برابر کر دیا، کیونکہ تم ان کا مقابلہ سمجھ رہے تھے نا، تم سمجھ رہے تھے کہ یہ گھوڑا ہے اور گھوڑے کو آدمی سے افضل کیا جا رہا ہے 2 حصے دے کر، تو آپ نے کیا کیا؟ برابر۔ بھئی یہ عقل کی بات ہے، گھوڑے اور بندے کو برابر کرنا یہ عقل کی بات ہے۔ تو اصل میں صحیح بخاری پر اعتراض کرنے والا اصل میں اپنی عقل پر وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے اور اپنی عقل سے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان پر ایسا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، صحیح بخاری پر بھی یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ رفع الیدین کی احادیث پر امین اکاڑوی صاحب مناظر تھے دیوبند کے، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ اب مثال کے طور پر صحیح بخاری میں رفع الیدین کی احادیث، اب ان کو رد کرنے کے لیے لوگوں کو مناظرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موطا امام مالک میں یہ حدیث تھی نا تو وہ اس طرح تھی، اور صحیح بخاری میں اس طرح، اور الفاظ کیا بولے؟ کہتے ہیں یہ حدیث مدینے میں تھی تو ایسے تھی، بخارے میں جا کر ایسے ہو گئی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی اعتراض اور صحیح بخاری پر بھی اعتراض، اور کہہ رہے ہیں کہ اس میں حدیثیں بدل دی گئیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ ان کے اعتراضات ہیں ایسے لوگوں کے صحیح بخاری پر۔ یہ منکرین حدیث سے پیچھے تو یہ لوگ بھی نہیں، ہم سب کی بات نہیں کر رہے۔ پھر میں عرض کرتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو سنجیدہ ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو فقہی تعصب میں جمود میں آ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور صحیح بخاری پر بالکل جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اب اگر اصولی اعتراضات کی بات کریں کہ اصول حدیث پر مبنی جو اعتراضات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اصول حدیث کی بنا پر صحیح بخاری کی حدیث پر کوئی اعتراض آتا ہوتا تو وہ تو محدثین کو پتہ ہوتا، فقہاء علماء کو پتہ ہوتا، وہ ان حدیث پر اعتراض کرتے اور ان کو رد کرتے کہ دیکھیں یہ حدیث فلاں راوی ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، فلاں سند میں انقطاع ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح کی بات وہ کرتے، ائمہ علل کرتے، امام
مسلم جیسے جو شاگرد امام بخاری کے وہ کہتے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے فلاں. تو بہرحال یہ جو آج کل کے چیلے چامٹے ہیں بزرگوں کے، اپنے جو منکرین حدیث جو بزرگ ان کے گزرے ہیں ان کی باتیں اگر ان کا کیا اعتبار ہے، جو بالکل جہلا ہیں، ناواقف ہیں، اس فن کے بندے ہی نہیں ہیں، تو ظاہر ہے وہ جھوٹ ہی بولیں گے نا. جب ان کو اصول حدیث آتے ہی نہیں تو ٹامک ٹوئیاں ماریں گے. اب مثال کے طور پر جادو والی حدیث ہے جو پیچھے ہم بات کر چکے ہیں، جادو والی، اس پر اصولی اعتراض بھی کرنے کی کوشش کی. یہ جناب حبیب الرحمان کاندھلوی صاحب وہ کہتے ہیں جی یہ ہشام بن عروہ نے یہ حدیث روایت کی، اور ہشام بن عروہ جب مدینے میں تھے تو ان کی عقل سلامت تھی. مدینے میں انہوں نے کبھی یہ روایت بیان نہیں کی، کیونکہ کوئی مدنی راوی شاگرد ان کا یہ حدیث بیان نہیں کرتا. جب یہ عراق میں چلے گئے تھے تو یہ سٹھیا گئے تھے، نعوذ باللہ، یعنی ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا. تو وہاں پھر یہ اس طرح کی غلط ملت حدیث بیان کرتے تھے. تو وہاں سے پھر عراقی لوگوں نے ان سے یہ حدیث نقل کی. اب دیکھیں یہ لوگ کتنے جہلا، کتنے بھی بڑے علماء شمار کیے جاتے ہوں تو حقیقت میں بدترین جہالت میں مبنی، جہالت پہ یہ مبنی باتیں کرتے ہیں اور بدترین جہالت کا شکار ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیں صحیح بخاری میں 6391 نمبر پہ انس بن ایاز المدنی جو ہے، یہ ہشام بن عروہ کے شاگرد ہیں، یہ مدنی ہیں، یہی روایت بیان کرتے ہیں. اور صحیح بخاری میں ہی عبد الرحمن بن ابی الزناد جو مدنی ہیں 5763 نمبر پہ یہی روایت بیان کرتے ہیں. یعنی کہ اتنا بڑا امام ہے منکرین حدیث کا، اپنے آپ کو جناب فقیہ اور مجتہد پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے حبیب الرحمان کاندھلوی صاحب، لیکن کتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور کتنی بڑی جہالت سے کام لیا اور کہا کہ کسی مدنی شاگرد نے یہ حدیث بیان نہیں کی، حالانکہ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہی 2 مدنی شاگردوں سے مروی موجود ہے. لہذا یہ اعتراض بالکل ہباء منصورہ ہو گیا، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح عمر عائشہ والی حدیث میں بھی اعتراض منکرین حدیث کرتے ہیں. وہ ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہشام بن عروہ کے علاوہ یہ حدیث کسی نے بیان نہیں کی. کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے صرف ہشام بن عروہ نے یہ حدیث بیان کرنی تھی، یعنی انہوں نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے اپنی خالہ سیدہ عائشہ سے بیان کیا، اور کسی نے کیوں نہ بیان کیا. یہ اعتراض، حالانکہ یہ اعتراض ویلڈ نہیں ہے، اصول حدیث میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی. کوئی یہ اعتراض نہیں کرتا کہ عمر بن خطاب کے علاوہ باقی کہاں تھے. عمر بن خطاب سے ان کے شاگرد جو ہیں وہ ایک ہی ہیں بیان کرنے میں، علقمہ بن وقاص اللیثی. کوئی محدث اور کوئی بھی فقیہ یہ اعتراض نہیں کرتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ممبر پر یہ حدیث بیان کی، جیسا کہ حدیث میں ہے، روایت میں الفاظ ہیں ممبر پر وہ بیان کر رہے تھے. تو کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ممبر پر سننے والا صرف علقمہ ہی تھا اور کوئی نہیں تھا؟ کسی نے کوئی اعتراض اور بنتا بھی نہیں. بھئی جب علقمہ سچے ہیں اور انہوں نے عمر بن خطاب سے بیان کیا ہے، اور عمر بن خطاب سچے ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو آپ کو کیا اعتراض؟ اسی طرح علقمہ بن وقاص سے بیان کرنے والے پھر ایک ہیں، اور پھر تو 3-4 واسطوں تک یہ روایت جو غریب رہی، یعنی ایک راوی اس کو بیان کرتا رہا، تو کوئی اعتراض نہیں. تو اگر عمر عائشہ والی حدیث بھی ہشام بن عروہ ہی بیان کرتے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں تھی. لیکن یہ اعتراض بھی منکرین حدیث کے اپنے علم پر اور ان کی عقل پر وارد ہوا کہ یہ خود صحیح مسلم میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بھی، یعنی ہشام بن عروہ کے علاوہ امام زہری بھی ہشام بن عروہ کی مطابقت کر رہے ہیں، ابراہیم نخعی بھی اور عبداللہ بن عروہ بھی، یعنی ہشام بن عروہ کے بھائی عبداللہ بن عروہ بھی. تو منکرین حدیث کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا اور یہ بھی ان کی اپنی کم علمی ثابت ہوئی کہ ہشام بن عروہ کے علاوہ جادو والی حدیث ہی کوئی نہیں بیان کرتا. حالانکہ امام زہری بھی بیان کرتے ہیں ہشام بن عروہ کے علاوہ، ابراہیم نخعی بھی بیان کرتے ہیں اور عبداللہ بن عروہ بھی صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں. یہ حالت ہے ان کی. اور باقی رہے تاریخی اعتراضات، یہ 2-3 مثالیں میں نے اصولی اعتراضات کی دیں. اب تاریخی اعتراضات، جی فلاں معاملہ تو فلاں تاریخ کو ہو گیا تھا اور صحیح بخاری میں غلط درج ہے کہ یہ واقعہ فلاں تاریخ کو ہوا. مثال کے طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک پہاڑا گنتی پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ، تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ وہ 10 سال بڑی تھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے. تو جب وہ 10 سال بڑی ہوئیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 9 سال نہیں بلکہ 19 سال ہوئی، حالانکہ تاریخی طور پر سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے 10 سال بڑا ہونا قطعاً ثابت نہیں، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، جھوٹ بس۔ اب ایک قول ہے جس پر زیادہ سے زیادہ بنیاد بنانے کی کوشش کی گئی یا جس کو وہ پیش کرنے کی کوشش کی، تاریخ دمشق میں عبد الرحمن بن ابی الزناد کا قول ہے، وہ بھی منقطع ہے کہ عبد الرحمن بن ابی الزناد جو ہے ان کا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سماع لے کر بلکہ زمانہ ہی نہیں پایا، تو ان کو کیسے پتہ ہوا کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بڑی ہیں، اتنی بڑی ہیں 10 سال، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا صرف 10 سال چھوٹی ہیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے، ثابت شدہ حقائق کے مطابق سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی وفات 73 ہجری میں ہوئی، یہ طبقات الکبریٰ ابن سعد کی اس میں یہ ثابت ہے حسن سند کے ساتھ، اور ان کی عمر 100 سال تھی، یہ بات بھی تاریخ دمشق میں حسن سند کے ساتھ ثابت ہے۔ یوں ان کی عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 38 سال بنتی ہے، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 18 سال تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت، تو ان کی عمر کا فرق 20 سال ہوا نہ کہ 10 سال۔ تو یہ ان کے تاریخی اعتراضات کی حقیقت ہے کہ تاریخی حوالے سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں تاریخی طور پر غلط روایات ہیں۔ اب ایک اور مشہور منکر حدیث تھے شبیر احمد اظہر میرٹھی، جن کی کتاب کا میں نے جواب بھی الحمدللہ لکھا تھا، تو وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو منافقین نے بہتان باندھا تھا نا، حدیث افک جسے کہتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر جھوٹا بہتان ان کے کردار پر لگانے کی کوشش کی گئی، واقعہ افک اسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی جھوٹ ہے، واقعہ افک بھی ثابت نہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر کبھی الزام اور بہتان منافقین نے لگایا ہی نہیں۔ اور اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اس داستان میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، اس حدیث میں ذکر ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا، تو کہتے ہیں کہ اس داستان میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر ہونا اس کے قطعی جھوٹ ہونے کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق جسے غزوہ مریسی کہا جاتا ہے وہ غزوہ احزاب کے تقریباً 9 ماہ بعد ہوا ہے۔ کہتا ہے غزوہ مریسی غزوہ احزاب کے بعد ہوا ہے، اس پر تمام مورخین متفق ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا دعویٰ کیا، اور عام بندہ ظاہر پڑھ رہا ہے، اس کے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں کہ وہ جا کے واقعی تحقیق کرے کہ کیا تمام مورخین واقعی متفق ہیں اس بات پہ کہ غزوہ مریسی جو ہے وہ غزوہ احزاب کے 9 ماہ بعد ہوا ہے، تو پھر اس واقعے میں جو غزوہ مریسی کے درمیان پیش آیا ہے، اس میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ذکر آنا ہے وہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اب دعویٰ یہ ہے کہ تمام مورخین متفق ہیں کہ غزوہ مریسی جو ہے غزوہ احزاب کے 9 ماہ بعد ہوا ہے، جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں تاریخی حوالے سے اعتراضات کرنے میں۔ اب یہ امام موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ علیہ 141 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی دوسری صدی ہجری کے یہ محدث بھی ہیں اور امام مغازی بھی ہیں، جس طرح محمد بن اسحاق ہیں اور یہ دیگر ہیں، ابن ہشام ہیں۔ مغازی یعنی سیر کے حوالے سے اور غزوات کے حوالے سے مہارت رکھنے والے یہ موسیٰ بن عقبہ وہ ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے روایات یا ان کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ تو امام موسیٰ بن عقبہ جو ہیں وہ کہتے ہیں غزوہ بنی المصطلق غزوہ احزاب سے پہلے ہوا ہے۔ اب یہ جو اتفاق کا دعویٰ کیا تھا نا، اس کی حقیقت سمجھیں، اور یہ جو ہے حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تغلیق التعلیق میں حسن سند کے ساتھ یہ قول نقل کیا امام موسیٰ بن عقبہ کا۔ اسی طرح امام محمد بن مسلم بن شہاب زہری، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو 125 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، بہت بڑے بلند پایہ محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان 5 ہجری میں یہ غزوہ بنو المصطلق کیا ہے، یعنی وہ بھی اس کو غزوہ احزاب سے پہلے کا نہیں بلکہ بعد کا، غزوہ احزاب کے بعد کا نہیں کہہ رہے بلکہ پہلے کا کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے سنن کبریٰ بہقی میں صحیح حسن سند کے ساتھ مروی ہے۔ اسی طرح مغازی کے ایک ماہر امام ہیں ابو معشر المدنی جو 170 ہجری میں پیدا ہوئے، انہوں نے بھی غزوہ بنی المصطلق کو پہلے اور غزوہ احزاب کو بعد میں ذکر کیا، یعنی انہوں نے بھی کہا کہ غزوہ مریسی غزوہ بنی المصطلق پہلے ہوا ہے، اور یہ فتح الباری حافظ بن حجر میں یہ قول موجود ہے
اسی طرح امام اسماعیل بن اسحاق القاضی رحمۃ اللہ علیہ جو 282 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں علماء نے اگرچہ اختلاف کیا ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ غزوہ مریسی غزوہ خندق سے پہلے کا ہے، غزوہ احزاب سے پہلے کا ہے، اور اس میں اس حوالے سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اور یہ شرح مسلم نووی میں یہ قول موجود ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زاد المعاد میں اور فتح الباری میں یہ قول آپ کو مل جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غزوہ مریسی کو پہلے اور غزوہ احزاب کو بعد میں ذکر کیا۔ مورخ اسلام علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تاریخ اسلام جو ہے ہی اسلام کی تاریخ پہ، اس میں انہوں نے غزوہ مریسی کو پہلے اور غزوہ احزاب کو بعد میں ذکر کیا کہ غزوہ مریسی پہلے ہوا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح الباری میں کہ فیظہر ان المریسی کانت فی سنۃ خمس فی شعبان، کہ یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے ان دلائل سے کہ غزوہ مریسی جو ہے وہ شعبان 5 ہجری میں تھا، اور غزوہ خندق جو ہے وہ شوال 5 ہجری میں تھا، یعنی غزوہ مریسی پہلے اور غزوہ احزاب بعد میں ہوا۔ اسی طرح عالم عرب کے مشہور عالم شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق جو ہے وہ شوال 5 ہجری میں واقع ہوا، یعنی غزوہ مریسی کے بعد ہوا۔ اسی طرح عالم عرب کے معروف محقق اور مورخ محمد الغزالی وہ بھی فرماتے ہیں یہی بات۔ اسی طرح محمد الخضری ایک مورخ ہیں عرب، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح اردو اور عربی زبان میں سیرت کی جو کتاب وہ اول انعام یافتہ پوری دنیا میں الرحیق المختوم، اس کے جو مصنف ہیں مولانا صفی اور معرب پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح کئی مورخین ہیں، علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح بلازری ہیں، ان کی کتاب جو ان سے منسوب ہے اگر ثابت ہو تو اس میں بھی یہی قول ہے انصاب الاشراف میں۔ اسی طرح اور کئی ایک علامہ صابونی ہیں موجودہ دور میں، ڈاکٹر سعید رمضان بوتی ہیں، اسی طرح حسن الساعتی ہیں، وہ سارے یہ کہتے ہیں غزوہ بنی المصطلق شعبان 5 ہجری میں ہوا، غزوہ خندق جو ہے وہ ماہ شوال میں یعنی بعد میں پیش آیا۔ تو اب دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ ہے، کہتے ہیں کہ تمام مورخین اس پر متفق ہیں کہ غزوہ مریسی جو ہے وہ بعد میں پیش آیا غزوہ احزاب سے۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو تاریخی حوالے سے بھی جو صحیح بخاری پر اعتراض کرتا ہے اصل میں اپنی جہالت کی وجہ سے یا جھوٹ بول کر ہٹ درمی کی بنا پر ایسا کرتا ہے۔ تو صحیح بخاری اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ سے بالکل بے غبار رہی ہے، اور آج بھی بے غبار اور قیامت تک بے غبار رہے گی۔ اس پر جو اعتراضات کرنے والے ہیں، وہ چاہے منکرین حدیث ہوں، وہ چاہے مقلدین ہوں، وہ چاہے کسی بھی طبقے معتزلہ سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والے، وہ اصل میں خود کم علم ہیں، کم فہم ہیں، یا پھر وہ دشمن ہیں، اپنا عناد اور اپنا بغض ظاہر کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، جبکہ صحیح بخاری پر جو اعتراضات ہیں ان کی کوئی علمی حیثیت اور وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں محدثین کی جو محنتیں ہیں اور کاوشیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہی سے اللہ رب العزت، انکار حدیث سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔